میرے پیارو، اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے، اور خوبصورت زندگی دینے کے بعد ختم ہونے والی زندگی کا مقصد بھی ہمیں سمجھایا ہے، اور مقصد سمجھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں، میں نے تمہیں زندگی اس لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں تم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی راحت والی زندگی گزار دینا چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں خوشیاں منانا اور دنیا کی زندگی میں راحت حاصل کرنا چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت کرنا، بزنس کرنا چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ زندگی کا مقصد اللہ پاک نے سمجھایا ہے۔ زندگی میں جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اور جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے، ان کاموں سے اپنی ذات کو بچا لو، اور جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ۔ لیعبدون ای لیعرفون، تم عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، پڑوسی کو پہچانا ہے تو پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے مزاج کو پہچان لیا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کے مزاج کو پہچان لیا ہے تو ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے نہیں پہچانا ہے تو پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر پیدا کرنے والے اللہ کو پہچان لیتے تو ہماری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں نہ گزرتی، ہماری زندگی نمازوں کو چھوڑنے میں نہ گزرتی، ہماری زندگی جھوٹ بولنے میں، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، حرام بولنے میں، حرام دیکھنے میں، حرام سننے میں نہ گزرتی۔ لیکن کیوں زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں انعام بیان فرماتے ہیں، میرے وہ بندے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں مجھے پہچان لیا، یعنی ان کا مقصد میری عبادت رہی۔ آج دنیا میں ہائے پیسہ، ہائے روزی کی ایک لٹ لگی ہوئی ہے کہ میرا گھر نہیں چلتا ہے، میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، مجھے سکون و اطمینان کی زندگی حاصل نہیں ہے، دن بدن میں قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں، پیسوں میں ذرا بھی برکت نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ بولو کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ ہی کی ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہے، صرف سوال کیا تو پیدا کرنے والے اللہ سے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، دنیا والوں کے سامنے سوال نہیں کیا ہے۔ اگر سوال کیا ہے تو اس رب سے کیا ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو، اگر تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، پھر تمہیں روزی کمانے میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تکلیفیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو اگر میرا بن جائے گا تو روزی تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود روزی تجھے تلاش کرتی ہوئی تیرے قریب آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اللہ سے محبت نصیب فرمائے اور آخرت کا استعداد نصیب فرمائے۔